بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس سے پچھلی آیت کا ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے کچھ انشاءاللہ فقہی بھی باتیں ہیں اور کچھ قرآن پاک کی آیت سمجھانے کی کوشش کرنی ہے میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے مومنین کے لیے یہ ممکن بھی نہیں، درست بھی نہیں کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں اب کسی کام کے لیے، سارے اکٹھے نکل جائیں، یہ ممکن ہی نہیں، درست بھی نہیں۔ اور یہ ایک لاجیکلی چیز ہے، اصولی چیز ہے، ذہن میں آنے والی چیز ہے کہ کسی کام کے لیے سارے ہی لوگوں کا نکل کھڑے ہونا یہ ممکن نہیں۔ جہاد ہو، علم ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ معاشیات ہو، وہ کوئی ہمارا سوشل کام ہو، معاشرتی کام ہو، تو کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل جائیں اور ایک کام کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سارے لوگوں کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ایک لاجک ہے، اصول ہے۔ کبھی بات کرنا پڑ جائے کسی سے تو آپ اس کو لاجیکلی، اصولی طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کسی کے لیے کوئی کام اگر کرنا ہے تو سارے نہیں نکلیں گے، یہ اصول بن گیا۔ اس کے بعد کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، کیوں نہیں ایسا کہ ہر جو گروہ ہے اس میں سے ایک خاص تعداد، نفری تعداد کو کہتے ہیں، کہ ہر گروہ میں سے ایک خاص تعداد منہم، جو اس گروہ میں سے ہو۔ اب گروہ کا مقصد کیا ہے، کسی ٹیم کا مقصد کیا ہے، کسی جماعت کا مقصد کیا ہے؟ اب جو جماعت کا مقصد ہوگا انہی میں سے کسی خاص کام کے لیے لوگوں کو چنا جائے گا، وہ مخصوص لوگ ہوں گے۔ اب اگر ہم ایک گروہ ہیں، یوں سمجھ لو کہ ہم باقی غیر مسلموں سے ایک مسلم جماعت ہیں، ہے تو یونیورسل مذہب ہے، سب سے بڑا اسلام دین ہے، ایک جماعت سمجھ لیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس گروہ میں سے جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایک تعداد، طائفتن، جو ایک خاص تعداد، ایک گروہ بن جائے، ایک جماعت بن جائے، اور وہ کریں کیا، لیتفقہوا فی الدین، وہ ذمہ داری لے لیں کہ وہ دین سمجھیں گے۔ یہ بڑی پائے کی بات ہے، آپ تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان باتوں کو بڑا سمجھنے والا ہے، آپ نے آگے بالکل سادے لفظوں سے مجھ سے سن لیں اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اور آگے دو دو لفظوں کے اندر لوگوں کو سنا بھی دیا کریں۔ یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر۔ تین باتیں یہاں تک اس آیت سے میں نے اپنے سامنے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ ساری جماعت کا یا سارے لوگوں کا گھر سے نکل جانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ دوسرا، کوئی خاص مشن ہے، کسی خاص کام کے لیے نکلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جماعت میں سے جس مقصد کے لیے تم نکل رہے ہو چند لوگ چن لو، چند جو ہے وہ لوگ چن کر ان کی ایک جماعت بنا لو، اور وہ جماعت جو ہے وہ کیا کرے۔ اب اس کے اندر ایک مقصد تھا جو آیت کے اندر ہے، کوئی مقصد اور بھی جماعتوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت میں جو مقصد بیان ہوا ہے وہ الگ مقصد ہے۔ وہ یہ ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایک جماعت نکلے جو دین کو سمجھے، کہ سارے لوگ نہیں نکل سکتے، ایک جماعت تیار کرنا پڑے گی جس نے دین کو سیکھنا ہے، جس نے دین کو سمجھنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ، اور سورہ توبہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سارے نہیں نکل سکتے۔ اب کوئی کہہ دے نہیں سارے نکلیں، اب اللہ کی ماننے یا اس کی ماننے؟ اتنی تو بات آپ کر سکتے ہیں نا لوگوں سے کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے نہیں نکل سکتے، اور تم کہتے ہو کہ سارے ہی نکلو، ایسا ممکن نہیں۔ دوسرا، اللہ فرما رہا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک جماعت تیار کرو، تم کہتے ہو کہ نہیں سارے ہی سیکھیں گے یا سارے ہی ایک جیسے ہیں، یہ دوسری بات ہے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت تیار ہوگی جو دین کو سیکھے گی، سارے نہیں نکل سکتے، نہ سارے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ سارے نہیں نکل سکتے۔
اب یہاں یہ میں نے تلاوت کیوں ہوئی؟ تلاوت اس لیے کی ہے کہ آج لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ سارے مولوی اگر تقریر کر سکتا ہے بیٹھ کے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کے ممبر پر بیٹھ کر؟ یہ جو ممبر ہے نا، یہ تو میرا خیال ہے ابھی میرے لیے بھی بڑا بھاری ہے، دین سیکھ کر بھی یہ میرے لیے بڑا بھاری ہے۔ اور آج جو ایک رواج بن گیا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ ہر بندہ جو نیٹ کھولے نا انگلی چلائے، چلانے کے بعد وہ کچھ دماغ کے اندر انفارمیشن لے جو بھی آ گئی ہیں، اس نے باقاعدہ دین نہیں سیکھا، باقاعدہ طور پر اس نے علم حاصل نہیں کیا، جو نیٹ نوٹ سے آگے پیچھے سے انفارمیشن ملی ہے، اب اس کا اچھا خاصا دل کرتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھے۔ اور یہ باتیں ہم نے ایک نہیں 1000 لوگوں سے سنی ہیں کہ مولویوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے دین کا۔ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ مولویوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے دین کا۔ ہم بھی تو ہیں، تو ہم بھی تو یہ بیان کر سکتے ہیں، ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث بیان نہیں کرنے دیتے، ہم بیان کریں، یہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن مشکل ہے آپ نہیں سیکھ سکتے سمجھ سکتے۔ حدیث بیان کرنے لگے، یہ کہتے ہیں جی مشکل ہے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اور جو ہر بندے کے ادھر بیٹھنے نہیں دیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے تو اس ممبر کی اتنی قدر کھو دی ہے، اب تو ایک داڑھی منہ نعت پڑھنے کے لیے بھی یہ جو ہے نا اب کھڑا ہونا وہ برداشت نہیں کرتا، وہ یہاں بیٹھ کے نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا میں نے بھی تو نبی کی ثنا کرنی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کی فہم رکھنا اور پھر اس ممبر پر آ کر بیٹھ جانا، یہ الگ الگ معنی رکھتا ہے، اس کے الگ الگ درجات ہیں۔ اور اس ممبر کی یہ عوام الناس کے سامنے ذکر کرنے کے لیے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جب کسی چیز کو عام کر دینا اور جاہل، عالم، پڑھا لکھا، ان پڑھ، اپنا بیگانہ، ہر ایک کے لیے ایک چیز عام کر دیں، اس چیز کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کی عظمت اور مقام ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت پر آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ حالانکہ دین سب کے لیے ہے نا، ایک عام مسلمان سے لے کر خاص تک سب کے لیے دین ہے، سب نے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ میں اپنی کوئی کسی بزرگ کی بات ایڈ نہیں کرنا چاہتا، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک جماعت تیار ہو۔ یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر غالباً 122 ہے کہ ایک جماعت تیار ہو۔ اب وہ جماعت کیا کرے؟ جماعت جا کر جو باقی لوگ ہیں نا سارے جنہوں نے دین پر عمل کرنا ہے وہ ان کو سکھائے۔ اب سارے سیکھنے بیٹھ جائیں، دو نقصان ہوں گے، ایک تو ممکن نہیں ہے سب کا نکلنا، دوسرا سارا جو ہے نا وہ پھنے کہاں بن پڑے نا کہ میں بھی ادھر بیٹھنے کے قابل ہوں، میں بھی یہ بتا سکتا ہوں، تو دین کا وہ حال ہوگا جو اب ہونے کے قریب ہے اور ہو رہا ہے۔ اب لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، ایک کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی بات کرتا ہے، تیسرا کوئی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی مرزا جیلمی جو ہے نا مولوی دی چنگی ماٹھ لائی، وہ سائنس سدھے کر چڑھے، یہ بھی سنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں جو ہے نا وہ کمال کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں جو ہے نا وہ کمال کر رہا ہے۔ تو کیا ہے، ہمیں طرح طرح کی بولیاں اور باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جب ہم ایک خاص طبقے کو یا وہ لوگ کہ جو دین کے لیے چنے ہیں ان کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ایک مثال سے اور طریقے سے سمجھ لیں بات کو۔ میں نے وکالت کا کورس نہیں کیا ہوا، میں وکیل نہیں ہوں، میں نے قاضی کا کورس بھی نہیں کیا ہوا، جج بھی نہیں ہوں، میں نے جو ہے وہ انجینئر کا کورس بھی نہیں کیا ہوا، انجینئر نہیں ہوں۔ میں کل پوسٹر چھپا کر کہوں کہ انجینئر کے جتنے وہ معاملات ہیں وہ مجھے دے دو، یہ میں کام کروں گا، اور قاضی صاحب کو بے شک ادھر جو مقامی عدالتیں ان میں ہی کیوں نہ میں جو ہے وہ ایک درخواست بنا کر جو ایک پوسٹ بنا کے آؤں کہ قاضی صاحب کل جو ہے نا میرا نمبر ہے، جج کی کرسی پر میں نے بیٹھنا ہے۔ آپ کہیں گے ممکن ہی نہیں ہے، نہ آپ نے پاکستان کا لا پڑھا، نہ آپ فوجداری جو قوانین ان سے واقف ہیں، نہ آپ دوسرے جو قوانین ہیں ان سے واقف ہیں، کوئی قانون جانتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو بڑا دماغ ہمارا اچھا خاصا سمجھدار ہے۔ جب دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی کتاب کی بات ہوتی ہے، جس کتاب کا پوری دنیا کے اندر چیلنج موجود ہے، اس کی بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، دین ہے نا سارے کر سکتے ہیں۔ بھائی دین پر عمل سب نے کرنا ہے، لیکن جنہوں نے باقاعدہ سیکھنا ہے ان سے پوچھ کے کرنا ہے، یہ ہے اصل بات۔
دین پر عمل سب نے کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ جنہوں نے دین باقاعدہ پڑھنا ہے ان سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اب جج فیصلہ کرے گا تو جج جو فیصلہ کر چکا ہے اس کے مطابق اگلا عمل لا عمل ہوگا نا، اس پر عمل کریں گے۔ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ کا فیصلہ ایک طرف رہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے جو ہے آج تو دن رات جو ہے وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے نا، اور توہین عدالت پر وہ ایکشن بھی لیتے ہیں اور ان کے اختیار بھی ہے کہ پکڑ لو۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ آیت سورہ توبہ کی اپنے یاد بھی رکھنی ہے، لوگوں کو سنا بھی لینی ہے۔ یہ جو آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سارے بندے نہیں نکل سکتے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ہر جماعت گروہ میں سے کچھ لوگ چنو جو دین کو سیکھیں، سیکھ کر خود عمل کریں اور بس سنبھال کے بیٹھ جائیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب دین سیکھ لیں اس کے بعد ان کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب دین سیکھ کے واپس آئیں تو جس علاقے کے اندر وہ دین سیکھ کے گئے ہیں اپنی قوم کو ڈرائیں، یعنی ان کو عمل کرنے کی طرف بلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری قوم اکٹھا دین نہیں سیکھ سکتے، ایک جماعت تیار کرنا پڑے گی۔ جب وہ دین سیکھ لیں گے تو اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہر بندہ بخاری اپنی کتاب اپنی دکان پہ رکھ سکتا ہے، ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی جو ہے دکان پہ رکھ سکتا ہے، اور ترجمے والی بخاری لے کر کہے کہ جو ہے چھڈو مولوی نا سیتے خود ہی پڑھ لینے ہیں، اسے خود ہی سمجھ لینے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کی اس کے مطابق ہے۔ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ رکھ کر دکان کے اوپر بندہ کہے کہ یہ تو مجھے خود ہی سمجھ آ جائے گا، اب مولویوں کی جان چھوڑیں، کیا اس قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ اب نے میری بات پر بالکل یقین نہیں کرنا، جس مرضی ہے مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں، صرف سورت کا نمبر یاد رکھنا ہے، یہ ایک ڈیوٹی ہے آپ کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122، یہ صرف ذہن میں رکھنا ہے، اس کے سامنے رکھنی ہے۔ ترجمہ جس کا مرضی ہے پڑھ لے، ترجمے کی تخصیص ہی کوئی نہیں، جس کا مرضی ہے ترجمہ پڑھ لے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا پڑھے فلاں کا نہ پڑھے، جس کا مرضی ہے۔ جب ترجمہ سنا دینا آپ کو کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ ریڈی والا بھی بخاری رکھ لے، جو کہتا ہے دکاندار بھی ترجمہ اور بخاری رکھ لے، خود پڑھے اور عمل کرے، اس کو بولنا ہے کہ بھائی جان ذرا یہ آیت تو سمجھا دو، اور اس کا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ نے قرآن میں نازل کیوں کی ہے۔ ہر گروہ کے اندر، ہر جماعت کے اندر، ہر فیلڈ میں یاد رکھیں۔ اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر خود تعمیر کیے ہوئے ہیں، صرف وہ بندہ اگر کوئی جانتا ہے تو شاید اس نے کوئی چار دیواری اپنی بنا لو، جو مستری والا کام جانتا ہو وہ بنا سکتا ہے، ورنہ مجھے تو نہیں، ابھی مجھے پہچان نہیں، جتنے بزرگ تشریف فرما ہے ان میں سے میرے معلومات کے مطابق مجھے ادھر کوئی بھی ایسا نظر ابھی نہیں آ رہا کہ جو مستری کا کام جانتا ہے۔ آپ نے اپنا گھر کسی نے آپ میں سے تعمیر نہیں کیا، آپ نے ایک بندہ سکل والا، مہارت والا، سمجھدار، ماہر، جو عمارات کی تعمیر سے واقف ہے، آپ نے اس کو بلایا، اور مستریوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، جو جاتا ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں جی فلاں اس سے اچھا ہے، فلاں کا پلسٹر اچھا ہوتا ہے، فلاں جو ہے نا چڑھائی بڑی اچھی کرتا ہے، فلاں کا جو طریقہ کار ہے اینٹ لگانے کا وہ بڑا اچھا ہے، اس کی ڈیلنگ بڑی اچھی ہے، اور اس نے بنیادیں بڑی پائیدار اور مضبوط رکھتا ہے۔ ایک کاریگر کے پاس چلے گئے، بھائی پھر سارا ٹبر اٹھو نا، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے گھر کو خود تعمیر کرے۔ ایک جماعت چنی گئی، ایک گھر بھی تعمیر کرنے کے لیے ایک جماعت چنی گئی، اس جماعت کو ہم نے ویلیو بھی دی، اس نے 2200 روپے ہم سے مزدوری بھی دیہڑی لی کہ میں ماہر ہوں، اس کے مقابلے میں مزدور لے لی 1000 روپیہ یا 1200، اس نے اپنی مہارت کے بل بوتے پر آپ سے مزدوری بھی زیادہ لی کہ میں ماہر ہوں اس فن کا، آپ اس کے محتاج بھی بنے، آپ جو ہے اس کی منت سماجت بھی کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو ہے نا وہ بہترین عمارت بنانا، کوئی مسٹیک کوئی غلطی نہ ہو جائے، آپ موت ہو جائے، اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا تعمیر ہو جائے۔ واحد ایک چیز اسلام ہے کہ جس کے بارے میں نص قطعی قرآن میں موجود ہے کہ بھائی ایک جماعت تیار ہوگی، قرآن سیکھے گی، دین سیکھے گی، اس کے بعد اس جماعت نے سکھانا ہے دین۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مولویاں تسی نہیں چنگیا سمجھنا، انہاں دی عزت احترام یا انہاں دین سکھیا آسان مقام دے جائیے،
پھر تو ساری شان کے خلاف چلا جاتا. یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے یہ چیزیں. ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جماعت دین سکھائے. اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے, جو ہم باتیں کرتے ہیں نا اپنے اپنے فیلڈ میں بیٹھ کے, ذرا اس کا لبے لباب میں آپ کو بتا دوں. پھر ہم باتیں کرتے ہیں اے مولوی نے اپنیاں گلاں نے, انہاں دے اپنے یہ سارے مسئلے ہوندے نے. ٹھیک ہے جی. یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں اس وقت مولوی کے باپ کی ایک بات بھی نہیں ہوتی. اس وقت اس نے نہ کوئی گھر کتاب لکھی ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی ذاتی جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتا ہے, یا وہ قرآن سے لے کے آتا ہے یا حدیث سے لے کے آتا ہے. یا وہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایسا کرو, یا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کے اندر حکم ہے ایسا کرو. یہ تمہیں بتا دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ سننے کو تیار نہیں. اچھا, جو سننے کو تیار نہیں, آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جماعت تیار ہونی چاہیے کہ جو لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم, کہ تم میں سے ایک جماعت ہوگی جو دین سیکھے گی, پھر جب واپس آئیں گے تو قوم کو وہ دین سکھائیں گے. اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ہاتھ میں میرے قرآن ہی ہے نا, کوئی اور تو نہیں کتاب. وہ جماعت سیکھے گی, اس کے بعد وہ لوگوں کو سکھائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ قرآن پر, یہ میں کوئی اپنی ویلیو نہیں بنانا چاہتا, قرآن پر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور جو کہتے ہیں نا کہ خود ہی اسلام آتا ہے, اور جو سائر عدیل کے پتہ نہیں, عدیل سائر اس قسم کے, اور سنت مصطفیٰ کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے. چند الفاظ انگریزی کے یاد ہو جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا وہ کوئی پارسا اور بڑا کوئی عالم دین بن گیا ہے. علم دین کا انگریزی سے کوئی تعلق نہیں. زبان ہے, ایک سورس ہے جو کہ کمیونیکیشن کا آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انگریزی کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سیکھنی چاہیے, سیکھنا چاہیے. دوسروں کی باتیں سمجھنی بھی ہوتی ہیں نا, سنانے بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا کوئی مقام نہیں ہے دین میں انگریزی کا, کہ اس کو کوئی میرٹ ہے. دین کے اندر مقام یا قرآن کا ہے یا نبی کا فرمان کا ہے, بس. تو یہ نئے نئے بندے اٹھ کے اور اتنی دین کے خلاف, میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اتنی دین کے خلاف بکواس بازی کر رہے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی دین کے خلاف, قرآن کے اینٹی اتنے ان کے معاملات ہیں, جو قرآن کی آیات کچھ اور کہتی ہیں اور وہ کچھ اور سکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کچھ اور کہتی ہے, وہ کچھ اور سکھا رہے ہیں. جب دین ہم نے کہا کہ, اور اس کا مفہوم بڑا ہم نے غلط بیان کیا کہ دین آسان ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اے بھائی ایتا پڑھ کے نا کہ یہ تو ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ کہتا ہے قرآن آسان ہے, اور ان لفظوں کو پڑھ کے ہم نے امت کو دھوکہ دیا کہ قرآن آسان ہے یعنی خود ہی پڑھ لو. ہم نے اس کا یہ مفہوم نکالا اس آیت کا, حالانکہ یہ مفہوم نہیں تھا. اگر یہ تھا تو پھر یہ آیت کون سمجھائے؟ اگر وہی مفہوم تھا کہ قرآن آسان ہے, تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک جماعت تیار ہو, آسان ہے, تو پھر سارے جماعت ختم. ایک جمعہ میں, اگلا جمعہ آپ, اس کا اگلا جمعہ چوتھا بندہ اور, اگلا جمعہ آپ میں سے کوئی ایک اور. اس کا مطلب ایک جماعت تیار کرنا پڑے گی, اور یہ اللہ کا حکم ہے. جماعت تیار کرنا فرض عین ہے. فرض عین اور فرض کفایہ کا پتہ ہے آپ کو؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں فرض کفایہ. اس کا مطلب ہے کچھ نے پڑھ لی, کچھ نے نہ پڑھا تو کوئی پریشانی والی بات. فرض عین, جمعہ کے 2 فرض عین مقیم پر, جو مسافر نہیں ہے, مریض نہیں ہے, مرد گھر کے اندر ہے, صحت مند ہے, اور جمعے سے ہٹ جائیں تو زور کے 4 فرض عین. میرے پڑھنے سے آپ کے ادا نہیں ہوں گے, آپ کے پڑھنے سے میرے ادا نہیں ہوں گے, مجھے خود ہی ادا کرنا پڑیں گے. اسی طرح جماعت تیار کرنا فرض عین, مسلمانوں کا مل جل کر علماء کی جماعت تیار کرنا فرض عین, پھر اسی جماعت سے دین سیکھنا بھی فرض عین. جو جماعت تیار کی ہے نا, اسی جماعت سے دین سیکھنا ہے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اب وہ فارمولہ کدھر گیا جو کہتے ہیں کہ مولوی تو جو ہے نا وہ ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتے, اور جو ہے ہمیں بخاری ہم خود پڑھتے ہیں. کئی بار میں بات کرتا ہوں نا, مجھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں کافی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں ہم حدیث کی کون سی کتاب لیں. میں کہتا ہوں آپ حدیث کی کوئی کتاب بھی نہ لیں, حدیث کی کوئی کتاب بھی نہ لیں.
استاد جی کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آپ کو حدیث کی ورڈنگ کے جو معنی ہیں، میننگز ہیں، ان سے واقفیت ہے، یا آپ کو حدیث کا جو سیاق و سباق ہے اس کو ناسخ اور منسوخ ہے، موقع محل ہے اور موقع نزول ہے، یعنی ارشاد ہے یہاں کس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اس سے آپ واقف ہیں۔ آپ حدیث کے الفاظ پڑھ لیں اور کہیں کہ اس پر عمل کرنا، ہو سکتا ہے وہ حدیث منسوخ ہو، اللہ کے نبی نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو، کتاب آپ لیں ترجمے والی پڑھ لیں، ہاں جی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ پڑھ کے کہیں آج کے بعد میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اور بعد میں عمل کرتے 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 1 سال بعد پتہ چلے کہ یہ عمل وہ تھا جو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا، اب جو سال آپ نے عمل کیا اس کا کیا بنا؟ پہلے دن ہی عالم دین سے پا کر پوچھ لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ان حدیثوں میں سے مجھے نکال کے دو، مجھے سمجھاؤ۔ اور آپ چاہتا ہے کہ میں نے خود حدیث پڑھنی ہے تو پھر علماء کے دائرے میں آ جاؤ، پھر اپنے آپ کو وقف کر دو، یہ خاص نہیں، یہ میرے لیے خاص نہیں تھا کہ میں پڑھ کے ادھر بیٹھتا، آپ ہر ایک کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے ہے، آپ کی نسلوں کے لیے ہے، آپ اپنی اولادوں کو وقف کریں اور وہ اس منبر پر بیٹھ کے آپ کو دین سکھائیں۔ اگر آپ خود سے بخاری پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیں، اس فیلڈ میں آ جائیں، پھر ہم آپ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، آپ ادھر بیٹھیں گے، ہمیں آپ بخاری سنائیں گے، ہم آپ کی سنیں گے، آپ بخاری سمجھائیں گے، ہم آپ سے سمجھیں گے، آپ بتاؤ گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث کی کتاب ہے، ان میں سے اللہ کے نبی کی یہ سنتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جب زبان سے نکلے گا تو ہم آپ کی زبان کی بات کو سنیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے کہ ایک یہ وہ بندہ ہے جو دین کا طالب علم رہا، دین سیکھتا رہا، سیکھ کر اس نے ناسخ اور منسوخ کو سیکھا، اس حدیثوں میں سے اللہ کے نبی کے جو سنت ہے ان کو سیکھا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات کس موقع محل پر آئے، موقع محل کو دیکھا اور کس اعتبار سے ہیں، وہ مقید ہیں، وہ مطلق ہیں، ان کے اندر تخصیص ہے یا کہ نہیں ہے، کس موقع پر کرنے ہیں، کس پر نہیں کرنے، یہ جزیات اور کلیات سے بندہ واقف ہو گیا ہے، اس نے اپنی زندگی کا عرصہ حیات لگا کر دین سیکھا ہے۔ جب وہ بیٹھ جائے گا تو ہم کہیں گے آپ بولتے جاؤ، جو بات بولو گے اب ہمیں یقین ہے تم دین سیکھ کے آئے ہو، جو بولتے جاؤ گے ہم نے تمہیں تیار کیا تھا، اب تیرا کام ہے بتانا، ہمارا کام ہے عمل کرنا، کیونکہ جماعت تیار کرنا مقصد تھا نا جی سورہ توبہ کی روشنی میں، اب تم بتاتے جاؤ ہم عمل کرتے چلے جائیں گے، لیکن ہم نے اس کے الٹ کام کیا اور موبائل نے ستیہ ناش کیا، ہم نے ہر لحاظ سے کہا کہ یہ تو آسان ہے ہم خود سے ہی کریں گے، ہم جو ہے نا، اور وہ لوگ جن کو نہ ایسے نشہ چڑھا اور ان کو پتہ نہیں شہرت کا کوئی نشہ تھا یا ان کی کوئی خاص غرض تھی یا کوئی خاص طبقے نے ان کو لانچ کیا تھا، جو بھی ہمیں اس کسی چیز سے واقفیت نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، جو بھی غرض تھی، لیکن قرآن پاک کے ساتھ جو المیہ ہوا اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی حدیث طیبہ سے جو دھوکہ ہوا اور امت مسلمہ انتشار کے اندر مبتلا ہوئی، اس کا ازالہ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے آپ لوگ جو تشریف لاتے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں، آیات کو پڑھ کے اپنی باتوں کو، ساری باتوں کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اب تقریباً 10-12 جمعے ہونے کو ہیں، کوئی بات میں اور نہیں کرتا، قرآن پاک کو سامنے رکھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کیا ہے، اور کسی ایک آیت کو لے کر باقی آیات کے مخالف لوگ، یہ لوگ ہم سے کام کیسے لے رہتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی ہے کہ جو قرآن آسان ہے، لیکن ساتھ اگر آسان ہے تو ہر بندے کو پھر آنا چاہیے نا، تو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو آسان ہے، لیکن جب جو ہے ہر ایک کے پڑھنے کی بات ہوئی، ہر ایک کے سیکھنے کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، فرمایا کہ خبردار سارے مومن دین سیکھنے کے لیے نہیں نکل سکتے، سب کو یہ نہیں آئے گا، ایک جماعت تیار ہوگی پھر جا کر یہ دین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جماعت تیار کرنے کا حکم دے دیا، ادھر فرماتا ہے آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دین سمجھ کے لوگ آئیں گے تمہیں سنائیں گے، تمہارا دل و دماغ گواہی دے گا کہ اسلام ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کر رہا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اب کیا ہے، اس آیت نے ہمیں کیا سمجھایا کہ ایک جماعت تیار ہونی چاہیے، گھر سے بات کی ہے کہ قرآن سے کی ہے؟ قرآن سے کی ہے نا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 سنائی ہے، آپ گھر پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا کہ ایک جماعت تیار ہوگی وہی دین سکھائے گی، ہر بندہ دین سکھا سکتا نہیں، ایک تو فائنل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوٹو تو اپنی قوم کو سکھاؤ لعلہم یحذرون، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں، مطاعت ہو جائیں، اور جو تم ان کو سناؤ گے
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، مطاعت ہو جائیں گے، تو کیا ہے، اللہ کے دین پر چلیں گے اور ان کی دنیا اور آخرت کیا ہے، سنور جائے گی۔ دنیا اور آخرت اسی کے بتانے سے سنورے گی جو دین سیکھے گا۔ اور پنجابی بچ تسی آپ ہی بزرگ سناندے رہندے محاورہ کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، تو پھر یہ معاملہ بن جاتا ہے۔ دین سیکھا ہوا نہیں نا، پھر خطرہ ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے ایسی واردات کوئی کرا ڈالے جو ایمان کے مخالف ہو، ہم سے کوئی ایسا کام کرا دے جو ایمان کے مخالف ہو۔ اسی طرح اگر نیم حکیم ہے، باقاعدہ وہ اس نے طب کو پڑھا ہوا نہیں ہے، میں ہی اٹھوں نیم حکیم بن جو میں نے طب کو نہیں پڑھا ہوا، میں آپ جب پڑیاں بنا کے آپ لوگوں کو دینا شروع کر دوں تو میں تو لوگوں کے سرے چڑھ جاؤں گا۔ ادھر جان جاتی ہے، ادھر ایمان جاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ جان افضل ہے یا ایمان؟ ایمان کے لیے تو لوگ جان دیتے ہیں نا، لیکن جان کے لیے ایمان کوئی نہیں دیتا۔ اور جان کے لیے ایمان کوئی بھی نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے آپ نے جسم کے چیتھڑے اڑوا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن کسی صحابی نے جان کے لیے ایمان نہیں دیا۔ ایک بھی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی کسی صحابی نے ایمان دے دیا ہو جان کے لیے، لیکن اس ایمان کی خاطر دنیا بھی گئی، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، اولاد بھی گئی، نسل بھی گئی، جان بھی گئی، گھر بار بھی گیا۔ یہ قرآن کی آیات کے اندر ہے سب کچھ جو میں نے بولا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کی یہ قربانیاں یہ قرآن کی آیات کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے گھر بار کو چھوڑا، اولادوں کو ذبح کرا دیا، اپنی جانوں کو ذبح کرا دیا، اپنی دولتوں کو لٹا دیا، لیکن ایک چیز سنبھال کے رکھی، اس کا نام ہے ایمان۔ اب اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے ایمان کا سودا کرنا۔ ہر چوتھے درجے کا بندہ اٹھے اور کہے کہ قرآن میں سمجھا رہا ہوں اور حدیث میں سمجھا رہا ہوں۔ ہم تو مولوی لوگ ڈر گئے ہیں، ڈر اس لیے گئے کہ جب ہم سچی بات کرتے ہیں نا، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے گزارا کر کے یہ بات آپ کو سمجھانا پڑ جاتی ہے، ہمارے لیے ہوتی نہیں، پھر دین سے ہو جاتا ہے دوگلا پن، دو نمبری ہو جاتی ہے نا، اس لیے پھر ہمیں یہ باتیں کرنا پڑ جاتی ہیں۔ یہ اپنے لیے ہم نہیں کہتے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جماعت تیار ہو، وہ آپ کو دین سیکھ کے جب بتائیں گے نا اس پر عمل کریں گے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک عالم دین ہے نا، اس نے محنت کی، اس نے دین کو سیکھا، ایک ایک چیز کو، آیات کو سیکھتا رہا، اللہ کے پاک محبوب کے فرامین طیبات کو سیکھتا رہا، اصول دین کو سیکھتا رہا، سیکھ کر بعد میں اس نے آپ کو کوئی مسئلہ بتا دیا، آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ جائیں کسی مکتبہ فکر کے عالم دین سے سوال کریں کہ اس کا حکم کیا ہے، کسی اور سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد کا یہ مولوی ڈنڈی مار جائے، آپ سے جو ہے غلط بیانی کر جائے۔ آپ کسی سے پوچھو، ایک عالم دین جو دین پڑھا ہوا تھا، اس نے کوئی مسئلہ بتا دیا، اپنی فہم سے قرآن و حدیث سے مسئلہ بیان کرنے کے بعد لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو اجر مل رہا ہے۔ عالم دین کا یہ مقام ہے، عالم دین کا یہ مقام ہے۔ اچھا ایک بندہ دین پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، اس نے مسئلہ بتا دیا اور صحیح بتا دیا، پڑھا ہوا نہیں تھا، صحیح بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات ہیں، ایک ہے کہ اس کا یہ صحیح مسئلہ پڑھا ہوا نہیں تھا، بالکل صحیح بتا دیا ہے، اس کا صحیح بتانا بھی جو ہے اس کے لیے غلط ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بتائیں ذرا، دین پڑھے بغیر مسئلہ ٹھیک بھی بتا دے، یہ رسک اور ایک جو ہے نا لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں، تاکہ ہر ایک کے لیے دین کو کھلونا بنانے کا دروازہ نہ کھلے۔ اس کو لاجیکلی دیکھیں گے نا، تھوڑا اپنے دماغ کو استعمال کرو یہاں، تو یہاں دین کو کھلونا بننے سے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی اپنی طرف سے رائے دین میں شامل کر ہی نہ سکے، ہر بندے کے ہاتھ میں دین کھلونا نہ بن جائے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت حکم دے دیا کہ دین پڑھا ہوا نہیں تھا، صحیح مسئلہ بتا دیا، پھر بھی غلط کیا، اور جو دین پڑھا ہوا تھا، جس نے وقت لگایا، دین کی جزیات کو سیکھا، دین کو سمجھا، سمجھنے کے بعد مسئلہ غلط بتا دیا، جو عمل کر رہے ہیں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اب جو اس نے دین میں محنت کی تھی نا، محنت، اگرچہ کسی غلطی کا شکار ہو گیا ہے، اس محنت کا اس بندے کو بھی ثواب مل رہا ہے جس نے مسئلہ بتایا ہے۔ یعنی عالم دین غلطی کر گیا ہے نا، پھر بھی ایک اجر لے رہا ہے، کیوں؟ اس نے دین سیکھا تھا، وہ اللہ سے دو نمبری نہیں کر رہا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث سے دو نمبری نہیں کر رہا،
وہ اپنی کوشش لگا رہا ہے، وہ اپنی محنت لگا رہا ہے، وہ اپنی قرآن و حدیث جو اس نے سیکھا سمجھا اس کے مطابق بیان کر رہا ہے، وہ امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکھنا چاہتا ہے، اپنی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہتا، اپنی رائے کو قربان کر کے جو اوریجنل حکم نکلتا تھا وہ اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن خطا کر جانا انسان میں تھا، معصوم صرف نبی ہیں، خطا کر گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری دین کے فقہ کو حاصل کرنے والے، اے میرے دین کو سیکھنے والے، اے میرے دین کو سمجھنے والے، تو سمجھ کر مسئلہ بتانے میں غلطی بھی کر گیا ہے، تمہیں اجر سے محروم نہیں رکھا جائے گا، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اس کو اجر مل رہا ہے۔ یہ حدیث طیبہ میرے پاس آئیں، صحیح ترین حدیث طیبہ ہے جو میں نے سنائی ہے آپ کو، اور جس نے عمل کیا ہے اس کا عمل بھی درست ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس نے عالم دین کی بات کو مانا ہے۔ یہ ہے دین سیکھنے کی قدر و قیمت، دین کو سیکھنے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات دین سیکھنے کے حوالے سے، دین سمجھنے کے حوالے سے بے شمار ارشادات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، ہم دنیا میں بھلائی تو چاہتے ہیں، ہر کوئی بھلائی چاہتا ہے نا، بھلا میں اچھا چنگا خیر، ہر کوئی بھلائی تو چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مال و دولت کی بات نہیں کی، چودراہٹ کی بات نہیں کی، بلڈنگوں کی بات نہیں کی، روب کی بات نہیں کی، مارا ماری کی بات نہیں کی، ظلم اور تشدد کی بات نہیں کی، اور کسی کو اپنے نیچے دبا لینے کی بات نہیں کی۔ ان جتنے ہمارے معاملات چل رہے ہیں نا عزت کو حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک کی بھی بات نہیں کی۔ اور عزت اور مقام اور شان کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ہم معاملات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اللہ کے نبی نے بات نہیں کی۔ ایک بات کی کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کیا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا دین کا پھر مقام سمجھو، دین کی سمجھ کا مقام سمجھو، اور پھر ان لوگوں کا مقام سمجھو کہ جو دین کو سمجھتے ہیں، ان کا مقام سمجھو۔ تو یہ ہے قدر و قیمت۔ اب جس نے پوائنٹ میں نے بیان کی ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 سے، ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ۔ سارے لوگ دین سیکھنے کے لیے نہیں نکل سکتے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کہتی ہے، سارے لوگ نہیں نکل سکتے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ اس کے بعد اگر نہیں نکل سکتے تو پھر دین سیکھنے کے لیے قرآن کی وہی آیت کہتی ہے کہ ایک جماعت تیار کرنی ہے۔ یہ بھی میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے۔ اور جماعت کا تیار کرنا فرض عین ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ امت اس پر متفق ہے کہ دین کی فہم کے لیے جماعت تیار کرنا فرض عین ہے، کہ ایک جماعت تیار کرنا پڑے گی۔ وہی جماعت تیسرے نمبر پر، سارے نہیں نکل سکتے، جماعت تیار ہوگی، اور دین کون سکھائے گی؟ اسی قرآن کی آیت کی روشنی میں اگلا حصہ، وہی جماعت دین سکھائے گی، اور کوئی نہیں سکھائے گا۔ اس لیے اور کوئی نہیں سکھائے گا، وہی جماعت دین سکھائے گی۔ موبائل سے نہیں ملے گا بھائی، موبائل سے دین نہیں ملے گا۔ وہ پتہ نہیں آئی ہے کہ اے آئی کوئی نیا انفارمیشن ملی، اس کو میں نے سرچ کیا ہے، کیونکہ جب نیا فتنہ آتا ہے نا تو علماء کا حق بنتا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ کہاں سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اب دھوکہ ہونے والا ہے، یا اس کو کس طرح یہ استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کو اندر کچھ انفارمیشن مانگے تو وہ ساری انفارمیشن آپ کو دے دیتی ہے۔ میں نے اس کو مختلف قسم کی قرآنک اور جو حدیث کے اعتبار سے انفارمیشن تھی میں نے اس سے مانگی، طلب کی، اس نے ڈھیر ساری جگہ پر غلطی کی، اس نے غلط انفارمیشن دی۔ یہ سورس آف نالج ہے، یہ بات نوٹ کریں پڑھے لکھے نوجوان، یہ سورس آف نالج ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے، لیکن علم کا مصدر نہیں ہے، علم کا منبع نہیں ہے، ماخذ نہیں ہے، بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی کے شکار ہو کر کہا کہ اس نے جو اے آئی نے مجھے انفارمیشن دی ہے تاکہ شیئر کرتا پھرے، یا ممبر پر بیٹھ کر بیان کر دے، یہ دونوں بہت بڑی غلطیاں ہوں گی۔ اے آئی سے کوئی انفارمیشن لے کر ممبر پر بیان کرے، بہت بڑی غلطی۔ اس سے انفارمیشن لے کر اگر کوئی بندہ آگے شیئر کرے، بہت بڑی غلطی، جب تک کہ ہارڈ بک کے ساتھ اس کو ٹیلی نہ کر لے، یا کسی پڑھے لکھے عالم دین سے رابطہ نہ کر لے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے، اس وقت تک نہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر انہوں نے غلط انفارمیشن دی، آپ نے امت مسلمہ نے شیئر کر دی، آپ غلط چیز کو بطور دین امت کے اندر پھیلانے کے گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔
اب جو اس کو صحیح حدیث ہے ہی نہیں، اگر مثال کے طور پر آپ اس کو حدیث بنا کے جو ہے وہ اے آئی جو ہے پیش کر دیتی ہے، آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو حدیث مان کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں یا آگے بیان کر دیتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اور حدیث طیبہ ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کذب علیہ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے میرے اوپر ایک بار بھی جان بار بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر یا آپ کی طرف کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کا فرمان نہ ہو اس کو ہم لوگوں میں پھیلائیں نہیں۔ اس کی دوسری سائڈ بھی لینی ہے، جو آپ کا فرمان ہو اس کا انکار بھی نہ کریں۔ یہ بھی دونوں پہلو دیکھنے ہیں، جو آپ کا فرمان ہے اس کا انکار نہ کریں، جو آپ کا فرمان نہیں ہے اس کو فرمان بنا کے پیش نہ کریں۔ اس چیزوں کا جو ہے وہ بڑا ڈیپلی ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔